اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران، رکوع نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہیں کام آتے انہیں ان کے اموال نہ ہی ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے حضور کسی شے میں۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی ہیں جو ایندھن ہے آگ کا۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے روش آل فرعون اور جو ان سے پہلے تھے۔ کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم، تکذیب کی انہوں نے ہماری نشانیوں کی تو مواخذہ کیا ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزشوں کے سبب۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ شدید تعاقب کرنے والا ہے۔ تو پہلا انڈرلائن لفظ وقود۔ وقود ہوتا ہے جلانے کی کوئی چیز، جلانے کی لکڑیاں یا کوئی بھی اور شے، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں فیول۔ کذاب جیسے مداومت کی یا جیسا کوئی طریقہ کار رہا یا جس طریقے سے وہ لوگ لگاتار ایک مصروف عمل رہے، تو لائک دی بیہیویئر۔ بذنوبہم، ان کے قصور، ان کی تقصیریں، ان کی کوتاہیاں، ان کی غلطیاں، مسٹیکس، فالیز اور مسٹیکس۔ العقاب، عقب سے بنا، پیچھا کرنے والا، پرسوئنگ۔ موت کے بعد ہر کسی کو اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا۔ اب ایسے موقع پہ قرآن کریم میں بیان کردہ حقیقتوں سے انکار کرنے والے، آخرت سے غافل رہنے والے اور انبیاء کرام کے طریقوں کو چھوڑ کر اپنی من مرضیاں کرنے والوں کو آ سکتا، اور جس مال اور اولاد کی خاطر وہ دنیا داری کے کاموں میں اس طرح سے مشغول رہے کہ جائز اور ناجائز کی بھی پرواہ نہ کی، آج اس موقع پہ نہ تو وہ مال اور نہ ہی وہ اولاد ان کے کسی بھی کام آ سکے، کیونکہ مرنے کے بعد تو مال پرایا ہو جاتا ہے، جبکہ اولاد اپنے اعمال کی خود جوابدہ ہے، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، جیسے کہ سورہ فاطر آیت نمبر 18 میں ارشاد ہے۔ اور نہیں اٹھاتا کو وزن اٹھانے والا وزن کسی اور کا، اور اگر پکارے کو بوجھل اٹھانے کو نہیں اٹھاتا اس میں کچھ، اگرچہ وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہو۔ ایسے لوگوں کی حرکتیں بھی آل فرعون اور جو ان سے پہلے لوگ رہے تھے انہی کے مطابق ہیں۔ اس لیے جو انجام ان سے پہلوں کا ہوا وہی انجام ان کا بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی یا کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ کل الذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، کہہ دیں ان کو جو کفر کر رہے ہیں تم جلد مغلوب ہوگے اور اکٹھے کیے جاؤ گے جہنم کی طرف۔ وبئس المہاد، اور وہ ایک سخت ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ ستغلبون، تم مغلوب کیے جاؤ گے۔ You will be subdued, you will be overcome۔ المہاد، ٹھکانہ یا آرام گاہ، resting place۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ ہر ایک کو مہلت دیتا ہے۔ اس مہلت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل ہیں، یا پھر ایسے لوگوں کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ ہر ایک کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے۔ اب اگر موقع ملنے کے باوجود کوئی اپنی روش کو تبدیل نہیں کرتا تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی غالب رہیں گے، اور ایسے تمام لوگ مغلوب ہو کے جہنم میں اکٹھے کیے جائیں گے جہاں وہ اپنے کرتوتوں کی سزا پائیں گے۔ سورہ المجادلہ آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے، لکھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میں ضرور غالب رہوں گا اور میرے رسول بھی، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، عزت والا ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تحقیق تمہارے لیے ایک نشانی ہے ان دو گروہوں میں جن کی مٹ بھیڑ ہوئی۔
فیاتن تقاتل فی سبیل اللہ وخرا کافرۃ یرونہم مثلہم رأی العین، ایک گروہ لڑتا ہے فی سبیل اللہ اور دوسرا گروہ کافروں کا، وہ دیکھتے ہیں انہیں دو گنا اپنے سے کھلی آنکھوں۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ تائید فرماتا ہے اپنی نصرت سے جو چاہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں ضرور عبرت ہے اہل بصیرت کے لیے۔ فیاتین، دو پارٹیاں، دو چھوٹے گروہ، ٹو ہوسٹ، ٹو پارٹیز، التقطا، لکی سے بنا، ملے، آمنے سامنے ہوئے، میٹ اور فیسٹ۔ اخرا، دوسرا، آپ کہتے ہیں another، یرونہم، وہ انہیں دیکھتے، they were seeing them، مثلہم، اپنے سے دو گنا یا دو کے برابر، twice of them، العین، آنکھوں سے، یؤیدو، عید سے بنا، حوصلہ بڑھاتا ہے، سپورٹس them اور انڈورسز۔ لعبرۃ، ضرور عبرت ہے، اور عبرت کسی دیکھی جانے والی چیز کی وساطت سے اندیکھے نتائج تک پہنچ جانا جن کی وجہ سے اس چیز کی یہ حالت ہوئی ہے۔ الابصار، نگاہ رکھنے والے، دوز ہیونگ ویژن۔ اب عقل و فہم رکھنے والوں اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے غالب رہنے کی ایک نشانی معرکہ بدر ہے، جہاں ایک طرف منکرین حق پہ مشتمل جدید اسلحے سے لیس 1000 کی فوج اور دوسری طرف داعی حق 313 جانصاروں کے ساتھ، جن کی اکثریت پیدل ہے، اسلحہ کی کمی ہے لیکن ایمان کی حرارت سے سینے لبریز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کیے ہوئے ہیں اور مقابلے پہ آن کھڑے ہوئے۔ پھر چشمہ فلک نے وہ نظارہ دیکھا جس کے نظیر تاریخ میں نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت کے باعث مسلمانوں کی فوج کو فتح نصیب ہوئی اور کافروں کو عبرتناک شکست۔ تو کیا اس واقعے میں یہ سبق پوشیدہ نہیں ہے کہ ظاہری وسائل کے بھروسے پہ آخرت کو بلائے رکھنا گھاٹے کا سودا ہے؟ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، مزین ہے لوگوں کو محبت خواہشات کی نسواں سے اور بیٹوں سے، والقناطیر المقنطرۃ من الذھب والفضۃ والخیل المصومۃ والانعام والحرث، اور جمع کیے وہ ڈھیر سونے اور چاندی کے، نشان زدہ گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی۔ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، یہ متاع حیات دنیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے لوٹ کر آنے کا بہترین ٹھکانہ۔ زُیِّنَ، زینت آمیز، ڈیکوریٹڈ، بیوٹیفائڈ، الشہوات، شہوات اس کی جمع ہے شہو، خواہشیں، ڈیزائرز، القناطیر ڈھیر لگایا ہوا اور انگلش میں آپ کہتے ہیں ہیپس، الخیل گھوڑے، المصومہ نشان زدہ، برانڈڈ، الانعام مویشی یا چوپائے، الحرث کھیتی، فیلڈ، حسن المآب لوٹ کر آنے کی بہترین جگہ، ایکسلنٹ ایبوڈ ٹو ریٹرن۔ عام لوگوں کی نظریں ظاہر پہ ہوتی ہیں، اس لیے وہ حقیقت کا ادراک نہیں کر پاتے۔ دنیا کی زیب و زیبائش اور چمک دمک ان کی نگاہوں کو خیرہ کر دیتی ہے اور وہ اسے ہی حاصل زندگی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ اس دنیا کی سب چیزیں ہمارے لیے ہیں مگر ہم ان کے لیے نہیں ہیں۔ زمین کی یہ زینتیں ایک طرح کا امتحان بھی ہیں کہ کون ہے جو ان کے پیچھے پڑ کے اپنی راہ کھوٹی کر لیتا ہے، اور کون ہے جو رب عظیم اور اس کے حبیب کے رہنمائی کے مطابق راستے کے اس چمک دمک سے متاثر ہوئے بغیر اپنی نظریں اپنے مقصد کے حصول پہ جمائے رکھتا ہے۔ سورہ الکاف آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے، بے شک ہم نے کر رکھا ہے جو کچھ زمین پہ ہے اس کی زینت، تاکہ ہم جانچیں انہیں کون ان میں سے عملاً احسن ہے۔ قُلْ أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُم، کہہ دیں کیا میں بتلاؤں تمہیں
بہتر اس سے بھی للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے جو تقویٰ پائیں ان کے رب تعالیٰ کے پاس باغات ہیں جاری ہیں جن کے تحت نہریں، رہتے رہیں انہی میں۔ وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، اور ازواج مطہرہ اور رضا اللہ تعالیٰ کی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے بندوں کو۔ ازواج جوڑے، یہ پلورل ہے اور اس کا واحد ہے زوج، پیئرز، سپاؤسز۔ بصیر بصر، دیکھنے والا، بالعباد بندوں سے۔ سو اے دائی حق، ان لوگوں سے کہہ دیں کہ آؤ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں جو انجام کار کے لحاظ سے دنیا کے تمام مال و اسباب اور دلکشی سے کہیں بہتر اور کہیں دیر پا ہے، اور وہ ہے تقویٰ کا حصول، جس کا نتیجہ ہدایت کی روشنی، جنت کی راحت، دل کا سکون اور اطمینان ہے۔ اور ان سب چیزوں سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی رضا۔ لیکن یہ سب کچھ ان لوگوں کو ملتا ہے جو راستے کی ظاہری چمک دمک سے لیکن باطن کاٹنوں سے اپنا باطن بچھا کے اپنی نگاہ اپنے مقصد کے اصول پہ رکھتے ہیں اور راستے میں پیش آنے والی مشکلات پہ صبر کرتے ہیں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے ہیں، بس بخش دیں ہمارے گناہ اور بچا دیں ہمیں آگ کے عذاب سے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صابرین، صادقین، ادب کرنے والے، خرچ کرنے والے اور استغفار کرنے والے سحری کو، کنا ہمیں بچائے رکھ، سیواس۔ الصادقین، سچے، ٹروتھفل۔ القانتین، فرمان بردار، سبمسو۔ المنفقین، اللہ تعالیٰ کے احکامات والے، those who spend their wealth بالاسحار، سحری کے وقت، بائی ڈان۔ اب ان اہل ایمان اور تقوی شعار لوگوں کا شیوا یہ ہے کہ وہ ہر معاملے کا انتہائی باریک بینی کے ساتھ جائزہ لیتے ہیں اور ہر ممکن محتاط روی اختیار کیے رکھتے ہیں تاکہ ان سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی رضا کے خلاف ہو۔ انہیں ہر وقت یہ خیال دامنگیر رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے، اس لیے یہ دعا ہمیشہ ان کے لبوں پہ رہتی ہے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ان لوگوں کے صفوں میں صبر کرنے والے، ایمان کے سچے اور سچ کا ساتھ دینے والے، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ صدق کے دل سے عمل کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور اس کی مخلوق کی خدمت کرنے والے، اور صبح و شام استغفار کرنے والے لوگ شامل ہیں۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ متقین کی صفات میں صبر، صدق، ادب، مخلوق خدا کی خدمت اور استغفار شامل ہے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، شہادت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے، اور ملائکہ اور علم والے جو قائم انصاف کے ساتھ، انہوں نے بھی یہ گواہی دی ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے، عزت والا، حکمت والا ہے۔ شاہدہ، گواہی دی ہے، بیئرس وٹنس۔ اولو العلم، علم والے، یا آپ کہیں صاحبان علم، دوز ہیونگ نالج آف ریالٹی، بالقسط، برابری، انیکویٹی، انجسٹس۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو خود بیان فرمایا ہے، اگرچہ اس کی ذات کے علاوہ اگر کوئی اور توحید کی گواہی نہ بھی دے تب بھی اس کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر سارے کے سارے لوگ اس کی گواہی دینے لگ جائیں تب اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا اس طرح سے شہادت دینے کا مقصد تمام لوگوں کو یہ ذہن نشین کروانا ہے کہ کسی کو بھی اس بات کا شک نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا الہ کون ہے، کون ان کی تمام حاجات کو پورا کر رہا ہے، کون ان کی نشو و نما کر رہا ہے، کس نے انہیں بنایا ہے، اور کون ان کا حقیقی خالق اور کون ان کا حقیقی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے فرشتے بھی اس بات کے گواہ ہیں،
اور انسانوں میں سے وہ لوگ جو علم الیقین کے حامل ہیں اور اپنی تحقیق اور جستجو کے بعد اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ کائنات میں پائی جانے والی ہم آہنگی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سب کچھ کسی صاحب ذی وقار اور صاحب حکمت کے منصوبے کے تحت وجود میں آیا ہے۔ یہاں سب کچھ اسی کی ملکیت ہے اور وہی اپنی تمام مخلوقات کی ہر طرح کی ضروریات پوری کر رہا ہے، اور یہ عظیم ہستی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر اس کائنات میں اللہ واحد کے علاوہ کچھ اور الہ شامل ہوتے تو یہاں پر فساد پھیل جاتا اور پورے کا پورا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 22 میں ارشاد ہے، اگر ہوتے زمین و آسمان میں الہ سوائے اللہ تعالیٰ کے تو ضرور فساد پھیل جاتا ان میں۔ اسی طرح سورہ المومنون آیت نمبر 22 میں ارشاد ہے، نہیں اخذ کی اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو لے جاتا ہر ایک اپنی خلق کو اور وہ ضرور چڑھ دوڑتے ایک دوسرے پہ۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور نہیں کیا اختلاف جنہیں دی گئی کتاب مگر اس کے بعد کہ ہو چکا علم باہمی ضد بازی کی وجہ سے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَاب، اور جو کوئی کفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے تو بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ سریع الحساب، جلد حساب لینے والا، کوئک، ہم کہتے ہیں سوئفٹ ایٹ اکاؤنٹیبلٹی اور ریکننگ۔ اسلام ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین ہے، اور دین کا مفہوم ہے قانون، آئین اور ضابطہ، اور اسلام اس دین اور ضابطے کو مکمل طور پہ قبول کرنے اور اس پہ عمل کرنے کا نام ہے۔ قانون کی حکمرانی ہی کسی بھی معاشرے میں امن، بھائی چارے اور فلاح و بہبود کی ضمانت ہے، اور اس کے برعکس قانون کی خلاف ورزی فتنہ و فساد، عدم استحکام اور لڑائی جھگڑے کا باعث ہے۔ آج سے پہلے بھی اور فی زمانہ بھی دین میں اختلاف کی وجہ کسی رہنما کتاب کا نہ ہونا نہیں بلکہ صاحبان علم کی باہمی ضد بازی رہی ہے، اور اس ضد بازی کی بنیادی وجہ حسد، خود پرستی اور خود نمائی ہے، جس کی وجہ سے قوم کی وحدت پارا پارا ہو جاتی ہے اور وہ فرقوں میں بٹ کے رہ جاتی ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 213 میں ارشاد ہیں، لوگ امت واحدہ تھے، سو مبعوث فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بشارت دینے والے اور متنبع کرنے والے، اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب حق والی، تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کے مابین جس میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ نہیں اختلاف کیا اس میں مگر جن کو یہ دی گئی بعد اس کے کہ آ چکے ان کے پاس دلائل روشن باہمی بغاوت میں۔ اور سورہ عاشوراء آیت نمبر 14 میں ارشاد ہے، اور نہیں تو فرقہ ڈالا انہوں نے مگر بعد اس کے کہ آ چکا ان کے پاس علم باہمی ضد بازی سے، اور اگر نہ ہوتا ایک کلمہ سابقہ تیرے رب کی طرف سے اجل مسمى تک کا تو طے کر دیا جاتا ان کے مابین، اور بے شک جو وارث بنے الکتاب کے اس کے بعد وہ اس میں ایک اضطراب آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس حقیقت ثابت کا انکار کرتے ہیں اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، سراسر گھاٹے میں۔ ہم سب کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد حساب چکا دیتا ہے۔ وَإِنْ عَجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور اگر وہ حجتیں کریں آپ سے تو کہہ دیں میں نے سر تسلیم خم کیا اللہ تعالیٰ کے حضور اور وہ بھی جو میری اتباع کرتے ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور کہہ دیں ان کو جنہیں دی گئی ہے کتاب اور امیوں سے، کیا تم تسلیم خم کرتے ہو؟ وَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ تسلیم کر لیں تو تحقیق ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کے ذمہ ہے صرف پہنچا دینا۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے بندوں کو۔ اسلمت،
میں نے تاب فرمان کر دیا ہے. آئی ہیو سبمٹڈ. وجہ اپنا چہرہ، اپنا رخ، یا آپ کہہ سکتے ہیں اپنا آپ، مائی فیس، مائی ڈائریکشن اور مائی سیلف. تولو پھر جائیں. دا ٹرن بیک. البلاغ پیغام پہنچا دینا. ٹو کنوے. سو اے دائی حق، اگر تمام حقائق جان لینے کے باوجود یہ حاسد اور ضد باز لوگ آپ سے اس معاملے میں حجت بازی کریں، خواہ مخواہ کے بحث مباحثے اور مناظرے کریں، تو ان سے کہہ دیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے حضور سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور جو لوگ میری پیروی کر رہے ہیں انہوں نے بھی یہی طرز اختیار کر رکھی ہے. تو کیا اہل کتاب اور اے امیدین، کیا تم بھی حقیقت کو تسلیم کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا سر خم کرتے ہو؟ اب اگر یہ لوگ اللہ کے تابع فرمان ہو جاتے ہیں اور ضابطۂ خداوندی یعنی قرآن کریم میں بیان کردہ قوانین کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوار لیتے ہیں، تو یہ بھی ایمان والوں کی طرح ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ اس حقیقت سے منہ موڑتے ہیں تو آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے ذمہ صرف پیغام ان لوگوں تک پہنچا دینا ہے. جیسے کہ سورہ المائدہ آیت نمبر 92 میں ارشاد ہے، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ہوشیار رہو. بس اگر تم روح گردانی کرو تو معلوم رہے ہمارے رسول کے ذمہ ہے صرف پہنچا دینا واضح طور پہ. اب جو لوگ مان لیں گے تو ان کا اپنا ہی بھلا ہے، اور جو اس کا انکار کریں گے تو اپنے عمل کے خود جواب دہ ہیں. اس کا خلاصہ، اللہ تعالیٰ رائے حق پر ثابت قدمی سے چلنے والوں کی نصرت فرماتا ہے، جبکہ حق کی مخالفت کرنے والے ناکام اور نامراد ہو جاتے ہیں. اور اس کی ایک مثال غزوہ بدر ہے، جس میں حق پرستوں کی ایک چھوٹی سی جماعت نے اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو شکست دی. ہمارے معاشرے میں زندگی کی دو طرزیں ہیں. پہلی طرز اپنی خواہشات کے زیر اثر زندگی گزارنا. تو اس راہ پہ چلنے والوں کے لیے اس دنیا کی چمک دمک اور زیب و زیبائش ہی سب کچھ ہے. اور دوسری طرز ان لوگوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. ان لوگوں کی نمایاں خصوصیات میں صبر، صدق، ادب، مخلوق خدا کی خدمت اور استغفار شامل ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنا، کیونکہ اسی میں سب کی بھلائی اور کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے اور ہمیں اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.